أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ہم اپنے کورس کا آغاز کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور اس کی ادائیگی کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ضروری نکات ہیں جن کا علم ہونا ہر قرآن سیکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے میں مختصر وہ نکات آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ سب سے پہلا اور مین پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن پاک کو عربی لہجے میں ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ قرآن مجید کو عربی لہجے میں ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر ضروری ہے تو کیوں؟ یاد رکھیں، کوئی بھی علم آپ سیکھیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو عربی لہجے میں ادا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری ہے تو کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا کہ کیوں ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ تو فرض عین وہ چیز ہوتی ہے جس میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کا کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، اسی طرح اور بھی عبادات ہیں جو انسان پہ فرض ہیں۔ وہ بات ہو رہی ہے فرض عین کی۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جس میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اگر چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس پہ سزا بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کچھ عبادت ہوتی ہیں فرض کفایہ ہوتی ہیں، مطلب ان کو کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عربی اور اردو کی بہت سے الفاظ جو ہے نا آپس میں میچ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے الفاظ ہیں جن کی ساؤنڈز بھی میچ ہوتی ہیں، لیکن ان کو الگ الگ ادا کرنا یہ تجوید میں سکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اردو لہجے میں ان کو نہیں پڑھنا، تجوید میں یہی سکھایا جائے گا۔ اب ادھر ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجوید ہے کیا؟ تجوید کہتے کسے ہیں؟ تو قرآن پاک کو باقاعدہ عربی لہجے میں ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ نیز تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے۔ اور تجوید کیا ہے؟ تجوید کی ڈیفینیشن: تجوید کے لغوی معنی ہے کسی بھی چیز کو سنوارنا، عمدہ بنانا یا کھڑا کرنا بھی ہے۔ اور تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں حروف کے مخارج، حروف کی صفات، حروف کی درستگی اور اس کی خوبصورتی کے طریقوں کو سیکھنا۔ ٹھیک ہے، مختصر ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ تمام حروف کو ان کے اصل مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اب تجوید میں پہلی بات کیا آئی کہ ہر ورڈ کو اس کے اصل مخارج سے ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، کہ ہر ورڈ کو اس کے اصل مخرج سے ادا کرنا۔ اب ادھر ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، مطلب نکلنے کی جگہ کو مخرج بولا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس جگہ سے لفظ ادا ہوتا ہو اسے مخرج کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہر حرف کا اپنا اپنا الگ مخرج ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر الفاظ کو اس کے اصل مقام اور اصل جگہ سے ادا نہ کیا جائے
تو حرف صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کو ان کی صفات خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا۔ اب صفت کیا ہے یہ آپ کو بتاؤں گی کہ صفت کیا چیز ہے۔ مخرج تو بتا دیا نا کہ ہر ورڈ کا اپنا مخرج ہوتا ہے، اور مخرج کیسے کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ صفات کیا ہے؟ ہر ورڈ کی اپنی صفت ہوتی ہے۔ جیسے لفظ ہے فا، اس کو بہت نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور نرمی کے ساتھ پڑھنا یہ اس ورڈ کی صفت ہے۔ دوسری طرف اسی طرح ورڈ ہے سعود، یہ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ پور اور موٹا، تو پور اور موٹا پڑھا جانا اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان ورڈز کو ان کے اصل مخارج کے ساتھ ساتھ ان کی صفت کے ساتھ بھی ادا نہ کیا جائے تو پھر بھی ورڈ جو ہے غلط ادا ہوا۔ ٹھیک ہے، غلط لفظ صحیح ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تجوید میں دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ایک تو مخارج اصل مخارج سے نکالنا ہے، دوسرا اس کی جو صفت ہے اسی کے ساتھ نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ فا کو نرمی سے پڑھنا ہے تو اس کو موٹا پڑھ دو، صاد کو موٹا پڑھنا ہے تو اس کو باریک پڑھ دو، پھر بھی ورڈ ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بات یاد رکھیں، آپ کی مخرج تب ٹھیک ہوں گے جب آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں گے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ جو کلاس کا ٹائم ہے، مطلب آپ نے جب لیکچر لیا ہے تو آپ نے صرف سن لیا تو آپ کو آ گیا، بس نہیں۔ مخرج تب تک ادا نہیں ہوتے جب تک آپ بار بار اس کی پریکٹس نہیں کریں گے۔ جتنی پریکٹس ہوگی آپ کی مخارج اتنے زیادہ بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ لیکچر لینے کے بعد دن کی کسی بھی وقت، زیادہ نہیں تو کم از کم 15 منٹ مخارج کی پریکٹس ڈیلی آپ نے کرنی ہے۔ بے شک آپ کا لیسن آگے جا چکا ہے، لیکن یہ جو مخارج کا بیان والا لیسن ہوگا، مخارج کی پریکٹس آپ نے بار بار کرنی ہے۔ تو میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ ورڈ کو ان کی صفات کے ساتھ کیسے ادا کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، اگر لفظ صحیح ادا نہیں ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے لفظ کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ ایک لفظ ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ لوگ اسے پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل ورڈ ہے الحمدللہ اور اس کا معنی ہے تمام خوبیاں۔ جو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں وہ ورڈ ہے الحمدللہ، اس کا مطلب بن جاتا ہے تمام ذلتیں۔ اب دیکھ لیں، چھوٹی سی چینجنگ ہے، صرف ہا کا فرق ہے، ہا اور ہا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہوا ہے، ایک ہا موٹا پڑھے جانے والا ہے، دوسرا جو ہا ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہا ہے، اور ایک ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ تو فرق کیا ہے کہ معنی چینج ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ورڈ ہے ال، قاف دو نقطوں والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ لوگ اسے کل پڑھتے ہیں، کل۔ تو اس جو موٹا قاف ہے نا، اس کا مطلب بن جاتا ہے کل کا کہہ دیجئے۔ تو جو دوسرا قاف ہے وہ کل پڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانا۔ تو اس کی وجہ سے بھی دیکھیں چھوٹی سی چیز نہیں ہے، لیکن معنی بدل گیا ہے، اور جب معنی بدل جائے گا تو ظاہری سی بات ہے پھر انسان گناہگار ہی ہوگا، کیونکہ قرآن کا لفظی معنی ہم نے چینج کر دیا ہے، غلط پڑھ دیا ہے، تو معنی اور مفہوم بدل گئے ہیں، ثواب کی بجائے ہم کو گناہ ملے گا۔ اس لیے ہر مسلمان پہ یہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا لازمی ہے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے ہر انسان پہ فرض ہے کہ وہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھے۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر بس اتنا ہی ہے۔ اس میں آپ نے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لیکچر لیں، کاپی پینسل پاس رکھیں، جو مین پوائنٹ آ رہے ہیں، جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں ان میں وہ آپ لکھیں، لکھ کے ان کو یاد کریں کہ کیا کیا اس میں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تو ایک ٹائم میں کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گی، اس ٹائم چیٹ اوپن ہوا کرے گی، آپ نے جو بھی آپ کو جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ نے مجھ سے وہ کوسچن پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی ذہنی مشق کے لیے میں بھی آپ سے چند سوالات کیا کروں گی، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کتنے پریزنٹ ہو کر کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا اتنے لیکچر کافی ہے، تو کل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر آپ کو سینڈ کیا جائے گا۔ کل ہم نے سٹارٹ کرنا ہے مدنی قاعدے سے فرسٹ پیج جو ہوگا مخارج کا بیان، کل ہم ادھر سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔